الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق بدين الأنبياء إنه الإسلام. ایک صحابی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجاح، نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، اپنی ناراضگی سے نجات نصیب فرما۔ تو حضرت عقبہ نے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتا دی ہے کہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ پہلا راستہ بتایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرا راستہ بتایا ولیسعک بیتک، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ تیسرا راستہ بتایا کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو، خطا ہو تو اس پہ رو لیا کرو۔ یہ 3 راستے بتا دیے۔ 2 باتیں تو واضح ہے، درمیانی جو بات ہے کہ بھئی تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی اور اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امسک علیک لسانک، کہ اپنی اس زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر یہ زبان قابو میں آ گئی تو سمجھ لو آپ نے نجات حاصل کر لیا۔ اس زبان کے ذریعے سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، گالم گلوچ اسی زبان سے، چغلی اسی زبان سے، یہ سارے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اس زبان سے۔ تو آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس بندے کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بات جو بھی کرے بھلائی کی کرے، خیر خواہی کی کرے، اچھی بات کرے، اگر نہیں کر سکتا لیصمت تو خاموش رہے۔ گویا کہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر کے کام بتائے ہیں اس میں استعمال کرے، اللہ کے ذکر میں استعمال کرے، کسی کو دین سمجھانے میں استعمال کرے، کسی کو کوئی دنیاوی چیز سمجھانے میں استعمال کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو خاموش رہے۔ اسی لیے دوسری جگہ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس بندے نے خاموشی اختیار کر لی ہے وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں نجات ہے، اور جو بندہ جتنا زیادہ خاموش ہوتا ہے، لیکن صمت اور سکوت میں فرق یہ ہے کہ صمت میں خاموشی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کہ آفاق میں، اللہ کی نعمتوں میں، ساتھ میں غور و فکر بھی ہے کہ بندہ اس میں غور و فکر کرے اور خاموش رہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کام کو چھوڑ دے۔ اب زبان سے جتنے ہم فضول کام، مثلا گپ شپ لگاتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ سارے فضولی کام ہے۔ تو اسلام
کا حسن یہ ہے کسی مسلمان کے لیے، اور اس کا اچھا اسلام اسی کا ہوگا کہ جو بندہ لایعنی اور فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے اور لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے اور صبح یہ اٹھتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، یہ باقی سارے جو اعضاء ہیں انسان کے، یہ اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے اس کو سمجھاتے ہیں، سمجھا کے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے آج ٹھیک رہنا ہے، اگر تم ٹھیک رہے تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تم بگڑی تو ہم بھی ساتھ بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا جھگڑا ہے، فساد ہے، یہ ساری چیزیں یہ سٹارٹ کدھر سے لیتی ہے؟ زبان سے لیتی ہے۔ اگر زبان درست ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، اور جب جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی زبان پھٹ گئی ہے یا زبان کو کوئی نقصان پہنچا، نقصان یا ہاتھ کو پہنچتا ہے یا پیر ٹوٹ جاتا ہے یا سر پہ زخم آتا ہے یا چہرے پہ زخم آتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعضاء اس کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی خدا کا واسطہ تو نے ٹھیک رہنا ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے۔ یہ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت میں جھانکا، جہنم میں جھانکا، دونوں میں جھانکا۔ جہنم میں جب جھانکا تو مجھے خواتین وہاں زیادہ نظر آئی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا کہ خواتین وہاں زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے دو وجوہات بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ خواتین لعن طعن زیادہ کرتی ہے، اور لعن طعن کدھر سے؟ زبان سے۔ اور یہ خواتین ناشکری زیادہ کرتی ہے، اپنے خاوند کی ناشکری، اولاد کی ناشکری، چونکہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہے، اور ناشکری بھی کدھر سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس زبان کی وجہ سے، چونکہ خواتین مردوں کی نسبت اس میں احتیاط کم کرتی ہے، اگرچہ اللہ معاف کرے اب تو مردوں اور خواتین میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا، بلکہ اب تو مرد بھی ان سے آگے بڑھ گئے، لیکن پہلے مردوں میں کوئی ویلیوز اور یہ چیزیں ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں یہ خواتین میں زیادہ ہوتی تھی، مردوں میں بہت کم ایسے ہوتا تھا، لیکن اب تو مرد بھی ان کے برابر ہو گئے۔ تو جہنم میں جانے کا سبب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک مابین لحییہ، ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اگر مجھے زبان کی ضمانت دے دے کہ اس زبان سے وہ کوئی برائی، کوئی غلط عمل نہیں کرے گا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا مابین رجلیہ، جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے کہ جو زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ ایک صحابی ہے زبان پکڑے ہوئے ہے، اس کو کھینچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، یہ جو زبان ہے نا اس نے ہمیں ہلاکت والی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا معاذ
زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا زبان سے جو ہم بولتے ہیں یا جو ہم کلام کرتے ہیں، کلمات ادا کرتے ہیں، تو کیا قیامت والے دن اس بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے وہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ تو صرف پوچھنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ بات اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں بہت کثرت کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا کے کہہ دیتا ہوں، آج کل زبان کا کام انگلیوں سے لیا جاتا ہے۔ زبان کا کام، یہ پہلے زمانے میں چونکہ ظاہری بات ہے زبان تو اپنا کام کرتی تھی اور انگلیوں سے اس کا کام نہیں ہوتا تھا، آج کل زبان کا کام زیادہ انگلیوں سے۔ تو امسک علیک لسانک کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ اپنے انگلیوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، کیونکہ اگر زبان کنٹرول میں ہے، انگلیاں کنٹرول میں نہیں ہے، وہی جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ ساری چیزیں جو پہلے زبان کے ساتھ ہوتی تھی، آج کل یہی کام انگلیوں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے تو جنت کی ضمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیونکہ اصل مسئلہ تو زبان کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو جو زبان کے پیچھے برائیاں ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کنٹرول میں رکھو۔ اب اگر برائی وہاں کی بجائے کہیں اور سے ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خصوصاً یہ جو نوجوان طبقہ ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو گالیاں، جو برائیاں، جو غیبتیں، جو چغلیاں زبان سے ہوتی تھی، جو الزامات زبان سے لگائے جاتے تھے، اب یہ سارے کے سارے وہ انگلیوں سے ٹیپ کر کے لگاتے ہیں۔ اور وہ زبان والے تو پھر بھی کرامن کاتبین لکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ، اور یہ جو انگلیوں سے لکھے ہوئے کلمات ہے یہ تو بندہ خود محفوظ بھی کر رہا ہے، یہ تو خود محفوظ بھی ہو رہا ہے، ڈیٹا میں یہ سارا محفوظ ہو رہا ہے۔ اور قیامت والے دن یہی جو ہمارا موبائل ہے نا، اسی موبائل کو سامنے کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ فلاں موقع پر بستر پہ بیٹھ کے تم یہ لکھتے رہے، فلاں پر یہ الزام لگایا تم نے، فلاں کو تم نے یہ گالی دے دی ہے، فلاں کو یہ برا کہا ہے، فلاں کی یہ غیبت کی ہے، فلاں کی یہ برائی تم نے کی ہے، حالانکہ وہ برائی اس میں تھی نہیں، اور اب کرتے رہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو کسی کی برائی جو اس میں ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے غیبت کی تعریف پوچھی ہے کہ غیبت کیا ہے؟ مل غیبہ، فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ تمہارے بھائی کو وہ برا لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابی نے پوچھا اگر وہ برائی اس میں ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگر برائی اس میں نہ ہو پھر تو یہ غیبت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر گناہ ہے، پھر تو بہتان ہے، لیکن اگر ہو تو یہ غیبت ہے۔ تو معاشرے میں دیکھو کتنے فیصد لوگ اس برائی میں مبتلا ہے، اور چلو ایک عمل انسان کا ایسا ہو کہ جس کا کوئی فائدہ ہو، مثلا میرے پاس کوئی طاقت ہے، قوت ہے اس طرح کی کہ جس کی بنیاد پر میں اگر کوئی اس طرح کی بات لکھوں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے، کوئی ثمرہ بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ایسے کام کرنا اپنا ٹائم ضائع کرنا اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے اوپر کشادہ رہے، یعنی تمہارا اپنے گھر میں دل لگے۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ جب آپ کا اپنا گھر کشادہ ہو، آپ کا وہاں دل لگتا ہو، تو آپ کا زیادہ جو وقت ہوگا وہ اپنے گھر کے اندر گزرے گا، اور جتنا ٹائم گھر کے اندر گزرے گا اتنا بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ کیونکہ گناہوں کے اسباب گھر میں کم اور گھر سے باہر اسباب، اور جتنے اسباب بڑھیں گے اتنا گناہ کا اضافہ ہوگا۔ اس لیے تمہارا گھر تمہارے اوپر کشادہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر ٹائم، زیادہ تر وقت یہ اپنے گھر میں گزارے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی باجماعت نماز میں بھی بندہ نہ آئے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بندہ بازار میں سودا سلف کے لیے بھی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ضروریات کے علاوہ آپ کا ٹائم سارا آپ کے گھر میں ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اور جتنا آپ وہاں رہیں گے آپ گناہ سے بچیں گے۔ دیکھیں جو لوگ، دیکھو بازاروں میں یا زیادہ ٹائم گھر سے باہر جو گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں آوارہ، یعنی آوارگی کرنے والا۔ اب آوارہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گناہ، جتنے بھی معاشرتی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے اوپر کشادہ ہو۔ یہ نجات ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ زبان کنٹرول میں ہو اور آپ کا گھر آپ پر کشادہ ہو، یعنی آپ کا زیادہ ٹائم، آپ نوکری کے لیے گئے واپس آئے، گھر میں ہے، گھر سے آپ 5 وقتہ نماز کے لیے آئے، زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کا گھر میں گزرے، یہ نجات کا دوسرا طریقہ ہے۔ پھر خصوصاً آج کے فتنوں کے دور میں جتنا آپ زیادہ گھر میں ہوں گے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اختیاری غیر اختیاری طور پر آپ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ بہت ساری برائیوں سے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی ہے وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، گناہ ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کمزور پیدا کیا۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، گناہ ہوتا ہے انسان سے۔ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم السلام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم پیدا کیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس پر ڈٹنا یہ شیطان کا کام ہے، اور انسان کا کام یہی ہے جیسے گناہ ہو، مسلمان کا کام یہی ہے جیسے گناہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جنا یہ 2 آنسو بہا لے، اپنی خطاؤں کی معافی تلافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرا دے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قطرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ایک قطرہ تو جو اللہ کے ڈر سے کسی انسان کے آنسو سے، آنکھوں سے آنسو کی صورت میں نکلے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کے جسم سے خون کی صورت میں زمین پر جو نہ گرے۔ یہ قطرے دونوں اللہ کو محبوب ہے، اور ان دونوں قطروں کا نتیجہ اور ثمرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ بتایا کہ زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کے جسم سے یہ قطرے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تو یہ 3 کام کرو نجات پالو گے۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے اوپر کشادہ ہو۔ نمبر 3، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطا پر رو اللہ کے سامنے۔ اور رونا اگر نہیں آتا ایک حدیث میں ہے تو آپ نے فرمایا فَتَبَاكُوا، رونے کی صورت بنا لو۔ رونا نہیں آتا، دنیا کے کام کرانے کے لیے ہم اگر روتے ہیں تو رونا آتا ہے تو رو لیتے ہیں، نہیں رونا آتا تو رونے کی صورت بنا لیتے ہیں، مسکین سی صورت بنا لیتے ہیں، اگلے بندے کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے کی صورت بنا لو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ 3 کام کر لیے جائے تو اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔